شعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آبى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو حكيم. أنت في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة الرعد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم الله وهو شديد المحال من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد لكم بالغدو والآصال قل رب السماوات والأرض قل الله ولا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى ولم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به
أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء فی الدارین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اس بیٹھک کو، اس محفل کو، اس مجلس کو، اس میٹنگ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بارگاہ الہی۔ چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ سلسلہ جوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو امید ہے کہ سب کو آوازیں آ رہی ہوں گی، آواز آ رہی ہوگی، اور شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ کل جو تھا قصہ ختم تقریباً ہوا، کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی جتنے بھی واقعات ہیں نا نبیوں کی، جتنے بھی یونس علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ اور موسیٰ، یوسف، عیسیٰ اور موسیٰ، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے واقعے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہتر واقعہ جو تھا احسن القصص کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رائے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ، میں بس تھوڑا سا مختصر 1 منٹ 1.5 منٹ کی بات کرتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور ان کا معاف کر دینا، اللہ سے اس جڑے رہنا، حالانکہ ان کا چھوٹا سا بچہ، پیارا سا بچہ، اور جو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ نبی بنے گا، آگے ایک بڑی ہستی بنے گا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا 7 سال کی عمر میں۔ سارے حالات کو جانتے ہوئے صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر سارے حالات نہ پتہ ہونا تو انسان صبر کر لیتا کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہو گیا، کوئی بات نہیں، بھیڑیا آیا ہوگا اور کھا گیا ہوگا۔ لیکن وہ تقریباً وہ نبی تھے، ان کو تقریباً تمام حالات کا علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے یہ کہ اپنے بیٹوں کو پیٹنا شروع کر دیتے، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہماری طرح، انہوں نے صبر کیا، فصبر جمیل، بیٹے کی جدائی برداشت کی بڑے حوصلے کے ساتھ، اور پھر بیٹا وہ بھی ایسا ہیرا کہ بغیر ماں باپ کے پرورش پائی، زنا کی آفر ہوئی، زنا نہیں کیا، کتنی ہی عورتیں ان کو دیکھ کر مر مٹی، ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے لیے جیل کو پسند کیا ان سے بچنے کے لیے، حالانکہ جیل میں جانے والا بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، یعنی بدنام ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے لیے جیل ہی بہتر ہے تاکہ یہ روز روز عورتیں مجھ پہ پیش نہ ہوں، اور روز روز میں اپنے دل کو، میرا دل امتحان میں نہ پڑے، میرا نفس میرے سے باغی نہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد الحمدللہ جیل کے واقعات آپ کو بتائے، اور جیل میں بھی انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے کے لیے جو ہے اس کام کو مؤخر نہیں کیا، پینڈنگ پہ نہیں ڈالا، یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کیا ضرورت ہے، میں تو 2 + 2 4 کی بات کروں صرف، لیکن انہوں نے جیل میں بھی ان کو خواب کی تعبیر دینے سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ بتا دیا، اللہ نے مجھے علم دیا، علم کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ میں بڑا علم والا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے علم دیا۔ یہ بات کیا تھی؟ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے سبق تھی، سبق ہے کہ بھائی جو بھی ہمیں کرامت ملتی، جو بھی ہمیں قابلیت ملتی ہے،
اگر ہم مالدار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر ہم ذہین ہیں تو اللہ نے بنایا، اگر ہم خوبصورت بڑا اچھا نسب دیا تو اللہ نے بنایا، گھر اچھا دیا تو اللہ نے دیا۔ اس کے بعد بھائیوں سے ملنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائیوں تم نے مجھے جو ہے اس میں پھینک دیا تھا کنویں میں، اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں تمہیں سزا میں میں تمہیں سزا میں 100 کوڑے لگواتا ہوں، کچھ نہیں کہا۔ اور یہ کہا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کو بہکا دیا۔ یہ ہوتے ہیں گھر کو بنانے کے اصول، یہ ہوتے ہیں درگزر کرنے کے اصول۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس پیارے دونوں نبیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام علیہم السلام، دونوں کو کہہ رہی ہوں میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں پہ سلامتی بھیجے، لیکن ان دونوں نے جو ہے صبر کیا، صبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب ملایا تو یعقوب علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی بھی نظر آئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی دعا کو سن کر سارے حالات بنائے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کی جان کی، میرے بچے کے ایمان کی، میرے بچے کی کردار کی، میرے بچے کی صحت کی، میرے بچے کی ذہن کی، میرے بچے کی نظروں کی، میرے بچے کی شرمگاہ کی، ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائی میرے رب نے، کسی ایک چیز کو بھی نہیں اللہ نے چھوڑا، پوری دعا کو ان کی قبول فرمایا۔ اور جب وہ ملے تو عزیز مصر کی حیثیت سے اپنے باپ سے ملے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ان کا خواب پورا ہوا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، یعنی ان کے دونوں والدین، اور 11 ستارے سے مراد جو ہے 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی، ان کو سجدہ ریز ہوئے۔ یعنی اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی تمام فرشتوں سے کہا تھا کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے سامنے، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ آج سجدہ تعظیمی کسی طرح سے بھی کوئی کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اب جو ہے سورہ یوسف کا آخری بس حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور لطیف تدبیر کی، کیسی تدبیر کی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر تک پہنچایا، کنویں میں زندہ سلامت رکھا، عزیز مصر تک پہنچایا، تیسرے نمبر پہ جو ہے ان کو زندہ رکھا، اور پھر چوتھے نمبر پہ یہ کہ عزیز مصر تک پہنچا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو یہ بات سمجھائی رکھی کہ عزیز مصر تمہارا مربی ہے، یعنی تمہارا پالنے والا ہے، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہے، تم تو چھوٹے سے تھے، تمہیں یہ پال پوس کے جواب کرنے والا عزیز مصر ہے۔ تو چنانچہ عزیز مصر کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے عزیز مصر بھی جو ہے ایک نیکی کی ہے۔ تو انسان پھر جب ہوتا ہے نا کہ ایسے کوئی کسی کو اپنے گھر میں پالے اور خدا نہ خواستہ وہ چور نکلے یا تو لوگ پھر کہتے ہیں بھائی آئندہ سے تو کسی کو پالنا ہی نہیں ہے، آئندہ تو کسی کو ہم نے رکھنا ہی نہیں، تو ایسا حساب نہ ہو۔ یعنی ہر طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نگہداشت کی، اور الحمدللہ رب العالمین، اور ان کو ایک عمر تک پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں ایک اور آپ کو پہلو بتاؤں، یہاں پر آ کے حضرت یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام نے شکوے شکایت نہیں کیے، اللہ تعالیٰ تو نے میرے بچے کو میرے سے 33 سال بعد ملایا، اللہ تعالیٰ تو نے میرے بچے کو مجھ سے جدا رکھا، میری آنکھیں اور بینائی بھی لے لی،
میرے بچے کو جیل میں بھی 9 سال کے لیے رکھا، نہیں کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں بولے، کچھ نہیں۔ اور نہ یوسف علیہ السلام جو تھے دیکھ رہے تھے کہ ان کے بھائیوں نے اٹھا کر اس کو، 7 سال کا بچہ اچھا خاصا ذہین بچہ ہوتا ہے، یعنی سمجھدار بچہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ چنانچہ خوش ہو جائیں آپ سب کہ آپ لوگ صبر کریں، اللہ پر اپنے معاملات چھوڑیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہت لطیف تدبیر کرے گا انشاءاللہ۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا، مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ دیکھیں اب یہاں پہ شکوہ شکایت نہیں ہو رہے، نہیں یہ کہا جا رہا کہ آپ نے مجھے کنویں میں پھنکوا دیا، آپ نے مجھے اپنے باپ سے جدا کرا دیا، آپ مجھے کوڑیوں کے مول بیچا گیا، اور پھر میں بکتا بکاتا عزیز مصر تک پہنچا، پھر مجھ پہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پہ زنا کا الزام لگوا دیا، یعنی کوئی ایسی حرکتیں نہیں، پھر جیل کا کہنا کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں کہہ رہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار ہونا ہے کہ اب جو کچھ مل رہا ہے اس پہ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا، مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یعنی اے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے رسول، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا حصہ ہے، آپ تو اس وقت آپ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، تو جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے جواب میں نازل فرمایا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کی کیا وجہ تھی، یعنی بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو کون تھا اللہ کا بندہ؟ جیسے میں آپ کو کہہ دوں یہاں جو ہے ایک بچی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، وہ میری لاڈلی ہے، یا وہ بہت ذہین ہے، تو آپ لوگ فوراً کہیں گی آپ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں بتائیں؟ تو اس طرح یعنی آپ کی بیٹی تو اس میں نہیں ہے، لیکن آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا بندہ کہا، اور ان کو اپنا اسرائیل کہا، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے ان کو بنی اسرائیل، ان کے یعنی بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے، اللہ کے بندے کے بیٹے۔ ان کو یقین تھا آپ کے پاس بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس حصے کا علم نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس سے آپ کو یہ معلومات حاصل ہو، اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکیں گے۔ کفار مکہ کیا سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ جائیں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت ایک ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے نازل فرما دی۔ اب آخر میں یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو معلوم کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے سوا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں کوئی اس وقت سٹوری بکس تو لکھی نہیں جاتی تھیں، اور کوئی 2000 سال پہلے کا بندہ زندہ بھی نہیں تھا، اور اگر زندہ ہوتا بھی، اگر بالفرض ایک مثال ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ بھئی میں 200 سال کا بندہ ہوں، تو اس کو 200 سال میں جو اس کے سامنے آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہوں گی وہی یاد ہوں گی نا، ایک مثال کے طور پہ، لیکن اب شہر کے کسی حصے میں کچھ ہو رہا ہو تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا نا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سارے سب کچھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، چاہے تمہارا کیسے ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے تھے۔ ہر نبی نے کیا کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں تو تمہیں اللہ رب العزت کی شریعت سمجھانے آیا ہوں، اللہ رب العزت کی پہچان کرانے آیا ہوں، اللہ رب العزت کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں کن سے ناراض ہوتے ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، یعنی یہ قرآن اگر عیسائی پڑھ لے تو اس کے لیے بھی نصیحت ہے، اگر مورتی پوجا کرنے والا پڑھ لے تو وہ بھی اس کے لیے نصیحت کا پیغام ہے، اگر سابی یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا یہودی پڑھ لے تو سب کے لیے ایک نصیحت ہے، اور مسلمان پڑھ لے تو اس کے لیے بدرجہ اولا نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑے جاتے ہیں، یعنی قوم عاد کی نشانی آ رہی ہے،
اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے وادی محشر ہے جہاں پر ابرا کے لشکر کو اللہ نے بکھیرا تھا، اور ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کے وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. یعنی یہ کافر لوگ کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ رب العزت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جب ان کی کشتی موجوں میں گر جاتی تھی اور طوفان آتا تھا تو یہ اپنے لات و عزا منات کو نہیں پکارتے تھے، بس صرف اللہ کو پکارتے تھے. بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہونے پائے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا سوالات سے ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ضد میں یہ باتوں میں ڈالتے تھے. ایک ضد تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نیچا دکھانا، لیکن قربان جاؤں محبوب کے، یعنی قربان جاؤں عاشق کے، قربان جاؤں محب کے. اللہ رب العزت محب ہیں، اللہ رب العزت عاشق ہیں. کس کے؟ اللہ رب العزت کس کے عاشق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اے پیغمبر کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے میری غیبت کی، آپ نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا. آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا. لیکن کوئی چوری کی، آپ نے کہا جی میں نے آپ کے گھر میں چوری کر لی، اب میں کہہ رہی ہوں بھائی میں آپ کا سامان جو ہے واپس کر دیتی ہوں، یا کھا چکی ہوں، نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. آپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا. لیکن شرک کا ایسا گناہ ہے جس کی توبہ جو ہے نا وہ غرغرے سے پہلے، نزا کے عالم سے پہلے اگر کر لی تو کر لی، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ یعنی ہم نے کیسے قوم عاد پر 8 دن 7 راتیں ہوا چلائی، ان کے سر ایک دوسرے سے بجے اور ٹکرا ٹکرا کے وہ مر گئے، گر گئے. ان کے سر ٹکرائے پہاڑوں سے، کیونکہ ان کے قد بہت لمبے ہوتے تھے، 1,000 سال کی عمر ہوتی تھی، بہت توانا اور طاقتور ہوتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے تھے، اور پتھر کے دروازے بڑے بڑے رکھواتے تھے، ایک ایک انگلی سے درختوں کو کھاڑ پھینکتے تھے. ان کو بیماریاں بھی کوئی نہیں آتی تھی، لیکن مورتی پوجا کرنے لگے. تو آخرت کا یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، اور یعنی پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے یعنی سمجھا 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 تک گئے، اور لیکن وہ راہ ہدایت پہ نہیں آئے، اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی ہیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے آ کے، آپ بدتمیزی سے کہتے تھے، میں تو وہ الفاظ نہیں بیان کر رہی، کہتے تھے آپ نے کہا ہے کہ مرے ہوئے زندہ ہوں گے، تو دادے کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، دادا تو زندہ نہیں ہو کے آیا، چاچا مرا ہوا 4 سال ہو گئے، نہیں زندہ ہو کے آیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. اور آپ جو کہتے رہتے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے کے آ جائیے عذاب، یعنی کافروں پہ عذاب. اور تو پھر ظاہر ہے جب عذاب آئے گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا، مر جائیں گے، پھر تو ان کے پاس کوئی ڈھیل نہیں رہے گی کہ وہ سنور جاتے. تو اللہ پاک فرماتے میں تو تمہیں سنوارنے کے لیے وقت دیتا ہوں کہ تم سنور جاؤ. تو اور جب پیغمبر، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور یہ کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری فوراً مدد پہنچ گئی. تو اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سید بن جبیر اور رحیم اللہ اور بعض دوسرے تابعین وغیرہ کی تفسیر پر مبنی ہے. اور یہ مطلب یہ کہ پچھلے انبیاء کرام کے دور میں بھی ایسا ہو چکا کہ ان کو جھٹلانے والے کفار کو جب لمبی مہلت دی گئی تو اور ان پر مدت تک عذاب نہ آیا، تو ایک طرف انبیاء کرام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور دوسری طرف وہ کافی یہ سمجھ بیٹھے کہ انبیاء کرام نے ان کو عذاب الہی کی جو دھمکیاں دی تھی معاذ اللہ وہ جھوٹی ہیں. لیکن اس کے بعد اچانک انبیاء کرام کے لیے اللہ کی مدد آ گئی اور ان کے جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہو گیا. یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے. یعنی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو ستایا گیا،
آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنا سارے نبیوں کو ستایا گیا اتنا مجھے اکیلے کو ستایا گیا. بہت ستایا تھا لوگوں نے ان کو. ہاں، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ موسیٰ کا جو فرعون تھا نا اس سے زیادہ میرا فرعون سخت تھا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون ابو جہل تھا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مرتے ہوئے ڈوبنے سے پہلے کہہ رہا تھا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون یعنی ابو جہل کہتا تھا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں لیکن میرا سر جو ہے نا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن لمبی لگے، پتہ چلے کہ سردار کا سر ہو. یعنی آخری وقت تک نخوت، تکبر اور غرور اس کے اندر سے نہیں گیا. تو یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت ہے. یعنی یہ قرآن مجید آج مسلمانوں کے دشمن کیسے ہیں آپ دیکھ لیں. یہ سارے کے سارے یہودی کیسے دشمن بنے ہوئے، کس طرح مار رہے ہیں. 5واں مہینہ ہے یہ، اور یہ 5واں مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے عنقریب، کچھ دنوں کی بات ہے. اور کس طرح یہ مار رہے ہیں، کس طرح یہ بھوکا رکھ رہے ہیں. اللہ ان ظالموں کو کتے سے بدتر موت دے گا انشاءاللہ. ہر ایک جی کے جو ہمارے دلوں کی بددعائیں ہیں وہ ضرور ان تک پہنچیں گی، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہر جگہ سرخرو فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب ہے. یعنی یہ دنیا تو ہے کٹ جائے گی، لیکن جو نیک عمل کرے گا اللہ سے جڑا رہے گا انشاءاللہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مطلب یہ کہ پچھلے انبیاء کرام کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو جھٹلانے والے کفار کو جب لمبی مہلت دی گئی، ان پر مدت تک عذاب نہ آیا، تو ایک طرف انبیاء کرام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، دوسری طرف وہ کافر یہ سمجھ بیٹھے کہ انبیاء کرام نے ان کو عذاب الہی کو جو دھمکیاں دی تھی معاذ اللہ وہ جھوٹی تھی. لیکن اس کے بعد اچانک انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی اور ان کے جھٹلانے والوں پر عذاب بھی ساتھ ہی نازل ہو گیا. سورۃ الرعد، یہ سورت میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے ایک جگہ سے کہ اگر کوئی ڈیلی بیسس پہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کوئی ایسا مرض نہیں دے گا جس میں آپریشن کی یا جو موذی مرض ہو نوبت آئے. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنا بنائیں. جب اس کو روزانہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک روانی آ جائے گی. تو سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد مکیہ، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں. یہ جو الف لام میم یا الف لام میم را ہیں ان کی یہ بڑے یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بڑی شان ہے. اور ایک الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، اور را یعنی یہ میں نے اگر ابھی پڑھی تو میری 40 نیکیاں ہوگی، اور اگر رمضان میں پڑھیں گی تو 40 نیکیوں کو 70 سے ضرب دے لیں تو اللہ کے حکم سے 2800 نیکیاں. الحمدللہ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہے. اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے. اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے. اب آپ دیکھیں، آپ اپنی جس کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوں گے نا، گھر سے باہر تو نہیں بیٹھے نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر چھت ہے نا، اس چھت کو 4 دیواروں نے تھاما ہوا ہے. اللہ نہ کرے، کبھی اللہ نہ کرے اگر ایک دیوار توڑ دینا تو آپ دیکھیں پوری چھت تھوڑی دیر میں نیچے آ جائے گی، اس میں وہ ثبات نہیں رہے گا. اب اللہ رب العزت کی اتنی بڑی چھت ہے جس کا نہ کبھی پینٹ جھڑا، نہ کسی کا اس کا روغن اترا، نہ اس میں شغاف ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو بار اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھ، بار دیکھ. تیری نگاہ آسمان میں کوئی عیب ڈھونڈنے سے کہ تو اس نظر سے آسمان کو دیکھ کہ تو اس میں کوئی عیب ڈھونڈے گا، کوئی اس میں خرابی دیکھے گا، کوئی خامی دیکھے گا،
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بار بار دیکھ، ہر طرح من فطور، دیکھ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں کا شگاف تو نہیں پڑے ہوئے، کہیں کا پینٹ تو نہیں جھڑا ہوا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری نگاہ تھک کر واپس لوٹ آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان. آپ دیکھیں مسجد نبوی کو دیکھ لیں، آپ لوگ حرم گئے ہوں گے، مسجد بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں، آپ ان دونوں مسجدوں کو دیکھ لیں کتنے پلر ہیں اور کتنے مضبوط پلر ہیں جن کو اس چھت نے اس کی چھت نے جن پلروں نے چھت کو تھاما ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بغیر پلر کے، بغیر ستونوں کے آسمان، اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے. اور ایک جگہ لکھا ہے بدیع السماواتی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے. بدیع کا مطلب ہوتا ہے پہلی دفعہ بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی ڈیزائن کے اللہ نے آسمان کو بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، بدیع السماواتی، یعنی کوئی آپ نے گھر بنانا ہے، آپ کہیں گے میں فرش کیسے بناؤں، فلور کیسے بناؤں، آپ جن نیٹس کو دیکھ رہے ہیں نیٹ میں سے نکال لیا، یہ ایسا فلور بناؤں گی، ایسی سیلنگ کروں گی، ایسی میں اس میں وہ لگواؤں گی کیا کہتے ہیں گرل، اور ایسی میں اس میں سیڑھیاں بناؤں گی، اور ایسا میں اس میں ڈیکوریشن کروں گی، ایسا میں پینٹ کراؤں گی. لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماواتی بغیر ماڈل کے بنا دیا اس نے. پھر اس نے عرش پہ اچھا، اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے. پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. جیسے انسان سارے کام نپٹا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا نا، ایسے ہی سمجھایا اللہ نے. اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. ہر چیز ایک معین، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں، سارا گھر صحیح کر لیں، کپڑے دھو لیں، سب کچھ ایک ایک چیز صحیح کر لیں، پھر تھک کر آپ بیٹھ جائیں گے نا. ایک مثال کے طور پہ آپ گھر صحیح ہو گیا، لیکن آپ کا گھر تو پھر 2-4 دن بعد بکھر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سارا نظام 6 دن میں آسمان زمین بنا کے سب کچھ کر کے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. یعنی اب اللہ تعالیٰ بیٹھ کے سارے نظام کو چیک کر رہے ہیں بس. اور سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا. ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے. وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے. اور وہی ذات ہے جس نے زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2-2 جوڑے پیدا کیے. وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے. اور یعنی استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے، قابو پانے اور بیٹھ جانے کی ہیں. کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے بس، اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. آگے نباتات میں نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں، اور کسی زمانے میں یہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی کہ نر اور مادہ کے یہ نظام ہر درخت اور ہر پودے میں ہوتا ہے. لیکن جدید سائنس کو یہ حقیقت اب دریافت ہو گئی ہے. اور یہ ایک قادیانی جو پروفیسر عبدالسلام تھا، اس نے نوبل پرائز لیا تھا یہ بات ثابت کر کے کہ ہر الیکٹرونز اور پروٹونز وغیرہ کے میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ بات اس نے قرآن سے پڑھ کے جو ہے ثابت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ بس اس کے نصیبوں میں لگتا ہے ہدایت نہیں تھی. حقیقت یہ ہے، اور اس پر اس نے پرائز لے لیا، یا حالانکہ بات اللہ کی بتائی بھی تھی. حقیقت یہ کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو غور و فکر کریں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ دورے تنے والے ہیں، کچھ اکھیرے تنے والے ہیں، یعنی کچھ ڈبل تنے والے ہیں اور کچھ ایک سنگل تنے والے ہیں. سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اور یعنی اس کو سمجھ لیں، یعنی پاس پاس ہونے کے باوجود زمین کے مختلف حصوں کی خصوصیات میں فرق ہوتا ہے. زمین کا ایک قطعہ، ایک ٹکڑا کاشت کے لائق ہے، مگر اس کے بالکل برابر والا کاشت کے لائق نہیں ہے، بنجر پڑا ہے. ایک حصے سے میٹھا پانی نکل رہا ہے مگر اس کے قریب سے دوسرے حصے سے کھارا پانی برآمد ہو رہا ہے. ایک قطعہ نرم ہے، دوسرا سنگلاخ ہے یعنی لوہے جیسا سخت ہے. یعنی کسی درخت سے زیادہ پھل نکلتے ہیں، کسی سے کم، کسی کا ذائقہ بہت اچھا اور کسی کا اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن زمین تو ایک ہی ہے نا، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیں. اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے. کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو مٹی کھا گئی،
اس کے بعد ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ توق کہتے ہیں وہ، آپ نے دیکھا فلاڈیلفیا کالر، ایک کالر نہیں ہوتا جس سے بالکل ہی گردن میں اکڑ سی جاتی ہے، یعنی ادھر ادھر گھومتی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے توق پہنا دیں گے ان کو، لوہے کے نا توق پہنا دیں گے، اور وہ تپیں گے اس میں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، یعنی صحیح رہ رہے ہیں۔ اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جا کے، کہ آپ کہتے تھے نا عذاب آئے گا، لو ہم تو شرابیں پی رہے ہیں، ہم تو زنا کر رہے ہیں، ہم تو بت پرستی کر رہے ہیں، ہم پہ عذاب تو نہیں آ رہا، یعنی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور اپنے نبیوں کو، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں تم نے جو گناہ کر لیے تم معافی، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین خطا کار یعنی گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، بس ختم بات، دل سے توبہ کر لے بس، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اپنے گناہوں پہ روئے، معافی مانگے بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ حقیقت ہے لوگوں کے لیے ان کی ذاتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لی ہے وہ کہتے ہیں بھلا ان پر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ ان پر دروغہ بنا کے نہیں بیٹھ گئے کہ آپ ان کو وہ ڈنڈا اٹھا لیں اور ان سے کہ نماز پڑھو اور ایک اللہ کو مانو، آپ نے تو بس راستہ دکھانا ہے، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، کسی دور میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے نبیوں کو نہ بھیجا ہو ان کو سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے۔ جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں، ماؤں کے پیٹ میں جو کوئی کمی پیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، وہ غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ جب کسی کے گلے میں توق پڑا ہوا ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح لوگ حقائق کو دیکھنے اور اس کی طرف دھیان کرنے سے بالکل محروم ہو گئے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ توق دراصل غلامی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، توق یعنی پٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہذا آیت کا اشارہ یہ اس طرف ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے گلوں میں اپنی خواہشات اور شیطان کی غلامی کا توق پڑا ہوا ہے۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمارا دین غلط ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیے ہم پر عذاب نازل کر دیجیے، یہ ان کے بےہودہ مطالبے تھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے کرے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہے، ہر شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سلطان محمود غزنوی رحیم اللہ جو ہے ایاز سے بہت محبت کرتے تھے تو اپنے غلام سے، تو ایک دفعہ مطلب یہ قصہ دو تین بادشاہوں کے نام سے ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور باقیوں سے، تو انہوں نے کیا کیا، سب کو ایک ایک مرغی پکڑائی اور کہا جا کر ایسی جگہ زندہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، سب زندہ ذبح کر کے لے آئے، لیکن ایاز بہت دیر میں آیا اور وہ زندہ مرغی کو لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، سب سے پوچھا کہ تم نے، کسی نے کہا میں نے تہ خانے میں جا کے اسے ذبح کیا، کسی نے کہا میں نے اس کو فلاں فلاں گفا میں جا کے غار میں جا کے ذبح کیا، کسی نے کہا میں نے کمرہ بھر کے بند کر کے اس کو ذبح کیا، تو ایاز نے کیا کہا کہ یہ مرغی واپس لے لیں، انہوں نے کہا تم نے ذبح کیوں نہیں کیا، انہوں نے کہا اس لیے کہ جہاں بھی جا رہا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو فقط یرا، ایک دیکھ رہا ہے مجھے، ایک ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، چنانچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کے آگے اور پیچھے دو نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور
اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. یقین جانو اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں. اب صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی نگرانی پر مامور ہے، اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہو کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف میں مبتلا کر لیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. انسانوں کی حفاظت پہ جو فرشتے مقرر ہیں اس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا یہ انتظام کر رکھا ہے تو انسان کو بے فکر ہو جانا چاہیے اور گناہ اور ثواب کی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ فرشتے حفاظت کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو بدحالی سے خود بخود نہیں بدلتا، لیکن جب وہ نافرمانی پہ کمر باندھ کے اپنی حالت خود بدل ڈالیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے اور اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے. اور جب بجلی کڑکتی ہے نا تو آپ نے دیکھا نا پھر امید ہوتی ہے کہ بارش آئے گی. اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. اور یعنی آپ نے سائنس پڑھی ہوگی کہ کس طرح جب پانی گرم ہوتا ہے سمندروں کا پانی گرم ہو کے بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ بادلوں میں جاتا ہے تو بادلوں کو بھاری کر دیتا ہے. یہ تو سائنس ہے. اور بادلوں کی گرج اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے. بادلوں کی گرج کا حمد و تسبیح کرنا حقیقی معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہیں، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے. اور ان کافروں کا حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو 18,000 مخلوقات یعنی کائنڈ آف کریچر، یعنی یہ میں آپ کو کس میں بتا رہی ہوں 18,000، یعنی کہ اب آپ کہیں جی سارے جانور ملا کے 18,000 ہیں، ہم سارے اب تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، ہم سارے ملین میں ہیں. لیکن ان کی قسمیں ہیں نا، انسان جنات اس طرح قسمیں ہیں. اللہ نے 18,000 قسمیں بنائی، ان میں سارے نا اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں سوائے انسان اور جن. وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے. البتہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور بتوں سے کافروں کے لیے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہتی ہیں. یعنی ہم جو بتوں کے آگے نعوذ باللہ ہمارے جو دنیا میں جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں تو وہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی دعائیں ان کی ہوا میں معلق ہوتی ہیں، ظاہر اللہ تک تو نہیں پہنچتی. ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو دیتا رہتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ درختوں کے نیچے نا کبھی پیشاب نہ کرا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں سب چیزوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جنات کے لیے، درختوں کے لیے، زمین کے لیے، پودوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، تاجروں کے لیے، مجاہدوں کے لیے، طالب علموں کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا آپ اسے کیوں منع فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب سورج کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھو گے نا 12 بجے خوب دھوپ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دھوپ ڈھلتی ہے، صبح تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے. تو جب یہ سورج کو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو سائے بھی لمبے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. اور جب اس طرح ہوتا ہے سورج کے اتار چڑھاؤ پر جو ہے نا درخت سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے لیکن سجدہ ریز ہو جاتے. تو درختوں کی سجدے کی جگہ پہ نا پیشاب مت کرو، گندگی نہ کرو، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کا بھی کتنا خیال کیا. اے پیغمبر ان کافروں سے کہو وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ رب العزت ہیں. کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں؟
جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا سا کہتے تھے یہ بت تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں. اب بتائیں کوئی یہ برائی ہے بھلا؟ کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ فرما رہے ہیں مقابلتاً کل حل یستوی الاعمی والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنیاں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا اللہ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھو جیسے اندھا اور نابینا اور بینا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. فرسٹ آنے والا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مجرم اور مومن اور فاسق جو ہے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کلاس میں فرسٹ آنے والا اور فیل ہونے والا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کئی فتح کمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو. اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے. اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے یا اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے. اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے. یعنی یہ کیا کہتے تھے بتوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا، بتوں سے کہتے تھے لات و عزا منات سے کہ ہمیں بیٹا ہو جائے. بیٹا دینے والا اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ سمجھتے کہ یہ ان کے بت دے رہے ہیں. نہیں، کہہ دو صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے. تو ان کا کیا تھا؟ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے بہت سے اختیارات جو ہے نا بتوں کو دے رکھے ہیں. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. اسی نے آسمان سے پانی برسایا جسے ندی نالے اپنی بساط کے مطابق بہ پڑے. پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا. اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں، یا وہ نہیں گنے کے جوس رس سے گڑ بناتے ہیں تو اوپر سے جھاگ جو آتی ہے وہ پھینکتے رہتے ہیں. اللہ حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس قسم کی تمثیلیں، اس قسم کی مثالیں ہیں جو اللہ بیان کرتے ہیں. بھلائی انہی لوگوں کے لیے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی اور بھی تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے. ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا یعنی رحم کے رشتے، پیٹ کے رشتے، چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ لوگوں نے جوڑے یعنی کیا کرتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا یہ لوگوں نے جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا. یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں. اور نماز قائم کی ہے، ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.
اشہدو ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. آپ بھی نماز پڑھ لیجئے اور میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی ایسی ٹیلی فون سیٹ ایسی چھوڑ دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4:39 پہ انشاءاللہ پھر میٹنگ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب نے نماز پڑھ لی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے اللہ پاک نے چھڑوایا سلسلہ اور وہیں سے اللہ پاک کے حکم سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص یہ ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق حق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی نشانیاں، اللہ والوں کی نشانیاں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے فرمایا اس میں خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے. اور وہ بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، اور وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے. وطن اصلی کون سا؟ اصلی وطن اصلی ہمارا جو ہے وہ کون سا ہے؟ آپ اپنے ذہن میں سوچیں. وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے. یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولادوں میں جو نیک ہوں گے وہ بھی. اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی. یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. اور دفاع کا لفظ استعمال فرما کے قرآن کریم نے دفاع کرنے کا یہ بھی بتایا ہے کہ اچھائی کرنے کا انجام
بالآخر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی بدسلوکی کے برے اثرات مٹ جاتے ہیں، یعنی کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وطن اصلی کون سا ہے؟ وطن اصلی ہمیشہ کے لیے رہنے والا جنت ہے، کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا۔ یہ والی دعا جو تھی نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا، یعنی تم سینہ سپر ہو گئے ان کے سامنے، کفار کے سامنے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کی اطاعت کری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وعدوں کو مضبوطی سے باندھے رکھنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو انہوں نے کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حصے میں لعنت آتی ہے، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے، یعنی ان کا اصلی وطن کون سا ہے؟ جہنم۔ اور اصلی وطن میں ان کا وطن اصلی کون سا ہے؟ ان کا جہنم۔ تو جہنم میں ان کا کیا ہے؟ برا انجام ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو وطن اصلی بتائے۔ پہلا وطن اصلی کون سا تھا؟ پہلا وطن اصلی اللہ تعالیٰ نے جنت بتایا، کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ کہ جو نیک ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وطن اصلی میں یعنی جنت عطا فرما دیں گے، اور ان کو وہاں سے پھر نکالیں گے نہیں، اور جو بد ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیں گے، اور پھر جہنم سے ان کو نکلنے کا کوئی وہ نہیں ہوگا، یعنی جہنم سے نکلنے کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دار الجزا ہے، نہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اور کیا کہتے ہیں آخرت جو ہے نا، یعنی آخرت وہ دار الجزا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ نیکی کرو گے تو تمہارا نیک انجام ہوگا اور جنت یعنی تمہیں ملے گی ہمیشہ کے لیے، اور اگر تم برائی کرو گے تو تمہارا برا انجام ہوگا اور جہنم ہمیشہ کے لیے تمہیں ملے گی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا پورا کے پورا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو سمجھنا چاہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی نازل ہوگی، اور جو تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد بچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت ہی لعنت ہے، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ اللہ جس کے لیے اصلی وطن کا مطلب یہ کہ اب یہ چھوڑنا نہیں ہے، جنت ملے گی تو جنت کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے اتنے دن سے میری جنت میں رہ لیا اب نکل یہاں سے، اور اللہ تعالیٰ جنت سے بھی نہیں نکالیں گے کبھی بھی، جنت اور جہنم سے بھی نہیں نکالیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو کلمہ گو ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے ایک کلمہ گو ہے لیکن شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، تو جو اس کی سزا مقرر ہوئی اتنے دن اس نے ایک دن جہنم کا 5 یعنی 50,000 سال کے بعد کے برابر ہے، تو 50,000 سال دنیا کے، ایک دن جہنم کا 50,000 سال دنیا کے، تو وہ اتنا اپنا حصے کی سزا کاٹ کے نا پھر جنتی میں آئے گا اگر کلمہ گو ہوگا، اور اگر کلمہ گو نہیں ہے تو پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام ہونے کا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں وسعت کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ معمولی سی پونجی ہے، یعنی جن کو آخرت مل گئی ان کو وہ خزانہ مل گیا جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کے خزانوں پہ راضی مت ہو، آخرت کے خزانوں کی فکر کرو۔
اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. یعنی یہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ چلے اور کہے نبی 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 یہ نبی ہیں. اگر آپ نبی ہیں تو بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ چیز ہاتھ بڑھائیں تو کوئی چیز جیسے جنات نہیں اٹھا لیتے. یعنی آپ نبی ہوں تو آپ یہ پیمن زیادہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو اس طرح کے فضول ایشوز بناتے تھے. کہہ دو اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اچھا کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور اپنے راستے پہ انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی یہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیں. اگر آپ اللہ کے نبی نے بہت سے معجزات ہو بھی گئے ان سے, اللہ تعالیٰ نے کر کے بھی دکھا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے راستے پر انہیں کو لاتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی جو اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں وہ اللہ انہیں ضرور وہ اپنے سے جوڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام. یہاں پر بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ حضرت مالک بن دینار رحیم اللہ تھے نا, تو یہ جب ہدایت اللہ پاک نے ان کو دی تو ایک دفعہ یہ جب صاحب ہدایت ہو گئے نا مالک بن دینار, یہ فضائل صدقات کا واقعہ ہے غالباً. تو اس میں تو یہ تھا کہ یہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت محل, ایک جو نوجوان لڑکا خوبصورت محل بنا رہا ہے, تو بنوا رہا ہے اپنا نا. تو فرمایا کہ یہ محل بیچو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کتنے میں خریدیں گے؟ تو مالک بن دینار رحیم اللہ نے فرمایا کہ جنت میں اس سے کہیں گنا بڑا اور زیادہ خوبصورت محل کے بدلے. تو اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ لکھ کر دے دیجئے. آپ نے اس کو لکھ کے دے دیا کہ اگر تم یہ محل اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے 10 گنا بڑا جو ہے نا, کئی گنا بڑا محل جنت میں دیں گے. اور کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے چند دن گزرے کہ مالک بن دینار رحیم اللہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو پرچہ ان کے پاس آ کے گرا. تو پرچے پہ پرچہ جب اٹھایا تو پڑھا لکھا ہوا تھا, یہ وہ پرچہ تھا جو مالک بن دینار رحیم اللہ نے لکھ کر دیا تھا نوجوان کو کہ یہ کمٹمنٹ, یہ سٹیٹمنٹ جو ابھی اس نے لکھوایا تھا. تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دودیا روشنی سے, بڑی خوبصورت روشنائی سے اور بڑی خوبصورت رائٹنگ میں کہ اللہ نے اپنا مالک بن دینار تمہارے وعدے کو پورا کر دیا اور اس دنیا کے جو محل سے 10 گنا بڑا محل اس نوجوان کو دے دیا. مالک بن دینار رحیم اللہ بہت حیران ہوئے, بھاگتے ہوئے ادھر اس گھر کی طرف گئے, دیکھا کہ وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی اور لڑکا اس کو انتقال ہوئے 1 یا 2 دن ہو چکے تھے. پوچھا کہ کچھ کہہ کے مرا تھا؟ فرمایا ہاں, اس کا جب نزا کا عالم قریب ہوا تھا تو مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ایک خط دیا تھا کہ یہ نا میرے کفن کے اندر رکھ دینا, بیچوں بیچ نا میرے سینے پہ رکھ دینا. تو مالک بن دینار رحیم اللہ نے وہ خط بھجوایا گھر والوں کو. انہوں نے کہا ہاں یہی تو خط تھا وہ جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس میں رکھا تھا کفن میں. تو فرمایا کہ اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو ایک تو جنت بھی دے دی اور جنت میں 10 گنا بڑا محل بھی دے دیا, عالی شان محل بھی دے دیا. تو ایک اور لڑکا اٹھا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا, وہ کہتا ہے میرا اس سے بھی ڈبل محل ہے جو میں تیار کروا رہا ہوں, وہ بھی لے لیں اور اسی ایگریمنٹ کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بن دیکھے کے سودے ہیں, اس نے بن دیکھے میرے پر اعتبار کیا تھا, تو اب تو تم تو دیکھ کر اعتبار کر رہے ہو. تو اس کے بعد اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں بے چینی ہو, الذین الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یعنی سکون نہ سلیپنگ پلز میں ہے, نہ کسی کھیل کود میں ہے, بلکہ دل کی بے چینی صرف اللہ ہی دوری کر سکتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرو. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی
ہے۔ یہاں جو ہے اس کا جواب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبات فرمایا کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نا دن اور رات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معجزات دکھاؤ، تو اللہ تو فرمایا کہ یہ مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اور ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صرف اللہ رب العزت سے رجوع کر کے ہدایت مانگے اور حق کی طلب رکھتا ہو۔ اے پیغمبر جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی، یعنی زمین کو پھاڑ دیا جاتا اور اس سے دریا بھی نکل پڑتے یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ حقیقت تو یہ کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ اس آیت میں ان چند معجزات کا ذکر فرمایا جن کی فرمائش مکہ مکرمہ کے کافر لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہے ان کو یہاں سے ہٹا دو اگر آپ نبی ہو تو، اور یہاں کی زمین کو شق کر کے یہاں سے دریا نکال دو، یعنی دریا کو نکالو اس میں مکہ شریف میں، اور ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ان سے ہماری بات کرا دو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر بالفرض یہ بیہودہ مطالبات پورے کر بھی دی جاتے تب بھی تم لوگ ایسے ہو دل کے سخت کے ایمان نہیں لاؤ گے۔ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی اوپر لے آتے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کچھ نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب کوئی مطلب معجزات نہ دکھانے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ جب کوئی قوم کسی خاص معجزے کی فرمائش پر وہ معجزہ دیکھ لیتی ہے، یعنی اس کو وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس پر نازل ہوتا ہے۔ پھر یعنی آخری صورت کیا ہوتی ہے کہ عذاب نازل ہو۔ اے پیغمبر اب دیکھیں نا، آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں پڑھ لو، وہ کہتے ہیں پہلے مجھے برگر کھلا دے پھر میں پڑھنے بیٹھوں گا، آپ اسے برگر کھلا دیتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں پڑھ لو، وہ کہتا ہے مجھے بوتل پلا دے پھر میں بیٹھوں گا، آپ اسے بوتل، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ ڈنڈا اٹھا لیتی ہیں کہ تو پڑھنے کو بیٹھتا ہے کہ نہیں، یعنی تیرے بات تو مان لی اور تو پھر بھی نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اے پیغمبر حقیقت یہ کہ تم سے پہلے پیغمبروں کو بھی مذاق اڑایا گیا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا تھا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو پتہ بھی نہیں تھا، یا خالی زبان سے ایسے نام لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنا کوئی نائب بنا کر بھیجا ہے تو ذرا مجھے ان کے نام کو بتا دو کہ میں نے کون کون سے نائب بھیجے ہیں تمہارے پاس۔ نام تو انہوں نے بہت سے بتوں اور دیوتاؤں کے رکھ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے تو اللہ سے زیادہ کون اسے جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ایسا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اب اگر تم اس کو حقیقی وجود قرار دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھنے کے دعویٰ دار ہو، بلکہ تمہارا یہ کہنا لازم آئے گا کہ جس وجود کا اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہے تم معاذ اللہ اس کو جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں، لات و عزا منات، یعنی یہ بت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بت اپنے مددگار بنائے ہوتے تو میں ضرور ان کو جانتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی سدا بہار ہوں گے، اور تلک عقبى الذین نتقوا وعقبى کافرین النار۔ فرمایا
کہ اس کا حال یہ ہے کہ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی. یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جبکہ کافروں کا انجام اقبل کافرین النار آگ ہے. اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہ میں وہ بھی ہیں جو ان کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہہ دو مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں، اور اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ رب العزت کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ حقیقت ذکر فرما کر اللہ ایک طرف تو کفار مکہ کو شرم دلائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آسمانی ہدایت موجود ہے وہ تو ایمان لا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی آسمانی ہدایت وہ ایمان لانے سے کترا رہے ہیں. دوسری طرف اور دوسرے مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ جہاں اسلام کے دشمن موجود ہیں وہاں بہت سے لوگ اس پیغام ہدایت کو قبول بھی کر رہے ہیں اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں. یعنی جو صاحب کتاب ہیں، یعنی بہت سے نجران سے بہت سے جو وفد آئے تھے انہوں نے، اور حبشہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے. تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے درمیان تو وہ لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور اس کتاب کو بھی مان لیا، لیکن تمہارے پاس تمہارے درمیان سے ایک نبی بنا اور تم اس کو نہیں مان رہے اور اس کتاب کو بھی نہیں مان رہے جو قرآن ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے. یعنی یہ کتاب ہماری ہر مشین خریدو تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے نا، ایک ہدایت نامہ آتا ہے، تو ہماری انسان کی مشین کا ہدایت نامہ یہ قرآن ہے. اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم سے کے بغیر لا سکے. ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے. اللہ جس حکم کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے. اس آیت میں ایک تو کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں. جواب یہ دیا گیا کہ بیوی بچے ایک دو انبیاء کرام کو چھوڑ کر تقریباً سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. تو یعنی یہاں پر فرمایا گیا کیونکہ نبوت کا ان سے کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام اپنے عمل سے واضح کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جو انبیاء ہیں وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، وہ جیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نا کہ اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ. اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے. کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جزیرہ عرب میں مشرکین اور ان کا عقائد کا جو تسلط تھا وہ رفتہ رفتہ مٹ رہا ہے اور اسلام غالب آ رہا ہے، اور مشرکین کے اثر و رسوخ کا دائرہ روز بروز کم ہو رہا ہے، اس کی جگہ اسلام کے اثرات پھیل رہے ہیں. یہ ایک تازیانہ، یہ ان کے لیے ایک کوڑا ہے. ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے. یعنی جتنی مرضی تدبیریں کرو، تدبیر سب سے بہتر کس کی ہے؟ اللہ کی. کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں تم پیغمبر نہیں ہو. کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی تم جو سسم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے انکار سے حقیقت نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کے گواہ ہیں،
اور हर वो शख्स जिसे आसमानी किताबों का इल्म है अगर इंसाफ के साथ इस इल्म की रोशनी में तौरात को पढ़ ले, जबूर को पढ़ ले, इंजील को पढ़ ले, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उसकी उनकी अलामात लिखी हुई हैं। आज़म के हालात का जायजा, और फिर इन्हें पढ़कर अल्लाह के नबी का को देखेगा, उनके हालात का जायजा लेगा, तो वो भी ये गवाही दिए बगैर नहीं रह सकेगा कि आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। और हो सका तो कल इंशाल्लाह मैं ज़ैद बिन सना का वाकया दोबारा दोहरा दूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत इब्राहीम मक्किया। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अलिफ लाम रा, ए पैगंबर ये किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि तुम लोगों को उनके परवरदिगार के हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ, यानी उस जात के रास्ते की तरफ जिसका इक़्तिदार सब पर गालिब है, जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। वो अल्लाह के आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसकी मलकियत है, और अफसोस है इन लोगों पर जो हक का इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सख्त अजाब होने वाला है। और वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं और उसमें टेढ़ तलाश करते हैं, यानी इस्लाम में ऐब तलाश करते हैं, और वो परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला है। हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की जबान में भेजा ताकि वो इनके सामने हक को अच्छी तरह वाज़े कर सके। अल्लाह ताला ने कोई अमेरिका से, लंदन से, कोई कनाडा से नबी नहीं भेजा इन पर। अल्लाह ताला ने इनके दरमियान पलने बढ़ने वाला रहने वाला जिसको ये सादिक और अमीन कहते थे, मानते थे और अपनी अमानतें रखवाते थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं को नबी बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की जबान में भेजा ताकि वो मानूस हो जाए उनसे, ताकि वो इनके सामने हक को अच्छी तरह वाजे कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं और जिसको चाहते हैं हदायत दे देते हैं, और वही है जिसका इख्तदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ, और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली के जो दिन दिखाए उनके हवाले से उन्हें नसीहत करो। हकीकत यह है कि हर वो शख्स जो सब्र और शुक्र का खुगर है उसके लिए इन वाकयात में बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लोगों पर अगर कोई मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, उनको कोई बीमारी मिल जाती है, या उनको कोई दगा देता है, कोई धोखा देता है, या किसी हालत में उनके रोजगार को अल्लाह ताला रोकता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनको देख रहे होते हैं, वो कितना हमारे साथ जुड़ते हैं, कितना हमारे साथ मिलते हैं, और अंजाम कार मैं उनको उनके सब्र की वजह से बहुत कुछ देता हूँ। कुफार मक्का का एक एतराज ये भी था, कुरान अरबी जबान में क्यों उतारा गया? अगर ये किसी ऐसी जबान में होता जो आज़म नहीं जानते तो इसका मुआवजा होना बिल्कुल वाजे होता। हम तो तब मानते कि किसी ऐसी जबान में कुरान होता, यानी किसी फारसी में होता, इंग्लिश में होता, या किसी और में, तो फिर हम मानते कि वाकई ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बनाया हुआ, वाकई इन पे नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर रसूल को उसकी कौम की मादरी जबान में इसलिए भेजा कि वो अपनी कौम को उसको अपनी जबान में अल्लाह ताला के अहकामात समझा सके। किसी और जबान में कुरान नाजिल किया जाता तो तुम ये एतराज करते इसे हम कैसे समझें, लो हमें तो ये समझ ही नहीं आता, हम ये तो बात हमारी समझ नहीं आती, हम जब समझेंगे नहीं तो हम मानेंगे कैसे? तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि भाई देखो, ये उस तरह भी एतराज करते, ये इस तरह भी एतराज कर रहे हैं, तो इनका काम क्या करना है? इनका काम एतराज ही करना है, ये किसी हालत में खुश नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किसी हालत में भी ना खुश नहीं रह सकते, इनका काम ही यही है, ये इसी तरीके से हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया उसे याद रखो कि उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाते थे। तू सबसे बड़ा क्या तकलीफ पहुंचाते थे? जब बेटे पैदा होते थे मरवा देता था फिरौन। बनी इसराइल में बेटा पैदा हुआ, फिरौन ने मरवा दिया। जब बेटा पैदा हुआ फिरौन ने मरवा दिया। फिर फिरौन को किसी ने कहा कि तू बेटों को मरवाता जाता है तो तू अपनी गुलामी किससे करवाएगा, यानी तू तो किब्ती है, और फिर तुम्हारे यहाँ ये सारे के सारे बनी इसराइली लड़कों को तुम मरवाते रहोगे। तो ये बताओ कि फिरौन से कहा कि ये बताओ फिर तुम्हारे काम कौन करेगा, तुम्हारी गुलामी कौन करेगा? तो अब फिरौन इतना अकल का गधा था कि उसने क्या कहा, उसने कहा अच्छा मैं 1 साल के बच्चे मरवाऊंगा और 1 साल के बच्चों को जिंदा रखूंगा।
اب یہ بتاؤ جب اس کو پتا بھی چل گیا کہ بنی اسرائیل میں تیری خدائی کو چیلنج کرنے والا ہوگا، تو جب تو 1 سال کے بچوں کو مروائے گا، 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھے گا، تو کیا پتا جو زندہ رکھے گا اسی میں تمہارا بچہ تمہارا دشمن پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے وہ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے تو اس میں سے اس کی عقل کو چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا اسے یاد رکھو، کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا اگر تم اور تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک حدیث سے اس بات کو ثابت کرتی ہوں، الطائم الشاکر کالصائم الصابر۔ یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ میرے پاس اس کے حدیث کے ساری حدیثیں بہت اچھی ہیں، لیکن فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، ہم زیادہ تر ناشکری کھانا کھانے کے بات کرتے ہیں۔ لو 4 دن سے دال پکڑی ہے، ان کو دیکھو ان کے گھر میں روز چکن بنتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو اللہ نے بھی کیا کہا؟ کھانا کھا کر شکر کرنے والا، الطائم الشاکر کالصائم الصابر، یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسے جیسے کہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ فرمایا کہ جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈال دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، لئن شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا، اور تم اگر میری ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا تو اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صمد ہے، پوری دنیا مل کر اللہ کی برائی کرتے رہے، اللہ کہے گا پرواہ ہی نہیں ہے مجھے۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا کیوں ذکر کیا؟ کہ ایسی قوم اللہ نے پھر کبھی بنائی نہیں ہے عالم میں۔ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، معجزے لے کے آئے، تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ ایک محاورہ ہے، اور مطلب یہ کہ انہیں زبردستی بولنے اور تبلیغ کرنے سے روک دیا، اور کہا جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ جیسے یہودی کہتے تھے نا، ہمارے دل تو خلاف میں بند ہو گئے، ہمارے دل میں جتنی اچھی باتیں آنی تھی آ گئی ہیں، اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی بات ہمیں صحیح نہیں لگ رہی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے یدعوکم، بلا رہے ہیں ہمیں بھی بلا رہے ہیں کہ لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ۔ وہ بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت بھی دے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ، یعنی ہمیں کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن ان کافروں کا کہنا تھا کہ جس معجزے کی ہم فرمائش کرتے جائیں وہ دکھاتے جاؤ۔ اللہ ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتے ہیں خصوصی احسان فرما دیتے ہیں، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائے۔ یعنی تمام نبی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نبیوں کو نبیوں کا درجہ دینا چاہیے، اللہ کا درجہ اللہ کو دینا چاہیے۔
کسی بھی نبی میں یہ قوت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یا اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے یا کوئی کام کر سکے. سارے نبی بھی، تمام انبیاء بھی، تمام صحابہ بھی، ہم دنیا کے تمام انسان اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. تو ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے. اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی بھروسہ رکھنے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا. چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے. یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے، یعنی میری سزا سے ڈرتا ہے. ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا، ہر شیخی خورا، ہر دھرم نامراد ہو کر رہا، اور اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اللہم لا نجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. وہ اسے گھونٹ کر کے پیئیں گے، یعنی وہ مجبور ہو جائیں گے پینے پر، وہ گھونٹ کر کے پیئیں گے اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام راضی رحیم اللہ کی بیان کی ہوئی تفسیر ہے، جس کا مطلب یہ کہ انہیں محسوس یہ ہوگا کہ وہ اس پانی کو حلق سے نہیں اتار سکیں گے، لیکن گھونٹ کر کے بڑی مشکل سے اور بڑی دیر میں حلق سے اتاریں گے. موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا. ایک عذاب میں مبتلا ہوگا اور ایک عذاب سامنے سے آ رہا ہوگا. اللہم لا نجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں میں شمار نہ فرمائے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ان کی حالت یہ کہ ان کے اعمال اس راگ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا کر لے جائے گی. کافر لوگ دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، مثلا غریبوں کی امداد وغیرہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کے ایسے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے گنگا رام ہاسپٹل بنانے والا ایک وہ تھا ہندو، اگر تو وہ کلمہ پڑھ کے مرا تو بس اس کے لیے تو صدقہ جاریہ بن گیا، اور اگر وہ کلمے کے بغیر مرا تو کیا مطلب ہے، اس کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کی جزا دے دی، اب وہ آخرت میں عذاب میں ہی رہے گا. انہوں نے، کیونکہ اس کے پاس کلمہ نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے. کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے. اب زمین کا مزاج دیکھیں آپ، زمین پہ آپ تھوکتے ہیں، آپ کے فضلے، آپ کے پخانے، آپ کے پیشاب، آپ کی گندگی، آپ کا نہانے کے بعد گندا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، زمین لے لیتی ہے، لیکن بدلے میں آپ کو میٹھے میٹھے انگور، میٹھے میٹھے انار، کنو، تربوز، خربوزہ، فالسا، اس کے ساتھ دنیا جہان کے ڈرائی فروٹس آپ کو دیتی ہے، اور آپ کو کنک، اناج وغیرہ دیتی ہے. اگر یعنی زمین کا مزاج بنانا چاہیے ہم کو کہ ہمیں کوئی مارے، ہمیں گالیاں دے، ہم اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں. اگر وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. یعنی ہم اللہ کی طرف نہیں نہ آتے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہمیں فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں جو اللہ کی زیادہ تابعدار ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا، کافروں کا یہ اعتراض کہ مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کس طرح دوبارہ زندہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ تم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. اور ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، ایک مخلوق کو بالکل عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے، اور جو مخلوق ایک مرتبہ میں وجود میں آ چکی اس پر موت طاری کر کے اسے زندہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا کہ بعد مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو پھر سے نئی مخلوق بنا سکتا ہوں، نہ کہ ایک مردے کو زندہ کرنا تو بڑا آسان کام ہے.
اور یہ سب اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بھگارنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں یا چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہی ہیں، اور ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی۔ اس دن کیا کہے گا؟ فلا تلومونی فلا تلومونی ولو کیا کہے گا؟ ولومو انفسکم، کہے گا مجھے نہ الزام دو کہ میں نے تمہیں بھیج کیا تھا، میں نے تو تمہیں کہا تھا تھوڑی سی شراب پی لو، تم نے کیوں پی؟ ٹھیک ہے، تو اس دن شیطان کہے گا لہذا مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ یعنی شیطان جو آج لوگ ہماری رگوں میں بہہ رہا ہے نا خون کے ساتھ، وہ ہمیں ایسے چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے گا، کہے گا میں کیا تمہاری مدد کروں، میں نے تو تمہیں برائی کا راستہ دکھایا تھا، تم نے کیوں اس کو اختیار کیا؟ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیا انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اپنے اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں آپ کو اس میں شامل کر دے۔ اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر دوزخیوں کا مکالمہ مذکور تھا، بتانا تھا کہ دوزخی ایک دوسرے سے ایسے کہیں گے، وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اس بات کا اعلان بھی کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جنت والوں کا طریقہ یہ بیان کیا کہ وہ ہر ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو الزام نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر کہ تم نے ہماری بات کو مان لیا تھا، تم نے ہمیں نیکی کی نصیحت کی تھی، ہم نے مان لیا، تم نے ہمیں جنت کے راستے پہ ڈال دیا۔ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں اور آندیاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو ایمان کی خاطر اسے کتنی ہی کیسی ہی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا پڑے ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چنانچہ آج اسلم کے صحابہ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئی، لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں آ چکا تھا اس میں مصائب کی ان آندھیوں سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ کھجور کے درخت کی دوسری صفت اس آیت میں یہ فرمایا کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زمین کی کثافتوں سے دور رہتی ہیں، زمین کی گندگیوں سے دور رہتی ہے۔ اس طرح جب توحید کا کلمہ مومن کے دل میں چلا جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام نیک کام جو در حقیقت اسی کلمے کی شاخیں ہیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا پرستی کی کثافتوں سے محفوظ رہتے ہیں اور دنیا کی باتوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً ہمارے 12 رکوع ہونے والے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل اللہ کے حکم سے 13واں پارہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا، تکمیل تک پہنچ جائے گا دعا کے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی مدح کر لو ابھی باقی ہے، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو میری پیاری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھی محبت ہوگی۔ مائیکل ہارٹ کون تھا؟ ایک نان مسلم۔ اس نے ریسرچ کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبولیت کس کو ہے؟ دیکھتا رہا ملکہ وکٹوریا کے بارے میں، ہٹلر کے بارے میں، گاندھی جی کے بارے میں، یعنی سب مشہور ہستیوں کے بارے میں
لیکن دیکھا کسی کا کوئی فالوورز نظر نہیں آ رہا دنیا میں. اب مہاتما گاندھی کو ماننے والا کوئی نظر نہیں آ رہا, ملکہ وکٹوریا کو ماننے والا کوئی نظر نہیں آ رہا, اتنی بڑی بڑی ہستیاں, ہٹلر گزر گیا, کوئی نظر نہیں آ رہا اس کے فالوورز. تو اس نے کیا کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہستی, سب سے زیادہ مقبول ہستی, سب سے زیادہ فالوورز, سب سے زیادہ ماننے والے, جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس نے کہا مسٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے مقبول ہستی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو اللہ کا وعدہ تھا. تو ایک نان مسلم یہ کہہ رہا ہے, اور ساتھ میں اس نے ایک کا بات کہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی, سنیے آپ. اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں, آپ کے ناموس کی حفاظت کریں, آپ کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں, آپ کو پوری دنیا کو بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اس کے بعد کوئی اب نبی دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے آنے کی. تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی مسلمان سے یہ کہو کہ یہ سامنے آگ ہے تو اس آگ میں کود جاؤ, تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, تو وہ بسم اللہ کر کے یعنی وہ فوراً ہی آگ میں کود جائے گا. جبکہ اس کے بجائے کسی عیسائی کو کہو یا کسی یہودی کو کہو کہ تمہیں حضرت موسیٰ کا واسطہ, تمہیں حضرت عیسیٰ کا واسطہ, تو کسی ایک تمہیں ڈھونڈنے پہ کوئی عیسائی یا کوئی یہودی نہیں ملے گا جو اپنے نبی کی محبت میں آگ میں کود جائے. کہ اس نے کہا یہ اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو حاصل ہے کہ یہ دیوانے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرتے ہیں, اپنی جان کی, مال کی, اپنی عزت آبرو کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو میری پیاری بہنوں, یہ ایک غیر مسلم نے کہا ہے, کسی مسلمان کے الفاظ نہیں ہیں, یہ اس کا تجزیہ ہے, یہ اس نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا. ہمیں ایسا خوبصورت نبی ملا, ایسی خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے, اور آج ہم ان کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محافظ ناموس رسالت سے کام کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. میں صرف ایک دیوانے کا نام لوں گی, عطا اللہ شاہ بخاری. عطا اللہ شاہ بخاری بہت نیک ہمارے ایک بزرگ ہے, میرے ذہن میں غالباً مولانا مدنی ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دو خواب دیکھے, مختلف بزرگوں نے دیکھے. انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کیا ہے, عطا اللہ شاہ بخاری آ رہے ہیں, عطا اللہ شاہ آ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ٹرے تھی, ایک جو طباق تھا, اسے پکڑاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو, اور کہا یہ میرا بیٹا یعنی روحانی بیٹا, میرا روحانی بیٹا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے میرا امتی, اس کو یہ اس میں دستار, اس میں امامہ رکھا تھا کہ اس کے سر پہ سجا دو کہ اس نے میری ختم نبوت کے لیے بہت کام کیا ہے. ہم اس سے خوش ہو گئے. ایک اور بہت بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تخت لگائے بیٹھے ہیں اور بار بار ایک طرف دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں, بار بار نظر اٹھا رہے ہیں. انبیاء کی جماعت آتی ہے, ان کو بٹھا لیا جاتا ہے سامنے, پھر صحابہ کی جماعت آتی ہے, ان کو بھی اپنی ایک طرف بٹھا لیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک طرف دیکھ رہے ہیں. اتنی میں دیر میں دیکھتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ صاحب آ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر خود اٹھ جاتے ہیں اور ان سے بغل گیر ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ سچے خواب ہیں, دیکھنے والے بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں. تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کیا, ختم نبوت کی پلیٹ فارم پہ کام کیا, یقین کریں میں اس کی مثال یوں سمجھا سکتی ہوں آپ کو کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, اور وہ جو ہے ثبوت دینے کی کوشش کرے آپ کو, اور آپ اپنے باپ کو اچھی طرح ظاہر جانتے ہیں, تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ چلا جا یہاں سے, ہم تجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے, تو ہمارا باپ نہیں ہے, یہی کہیں گے نا. تو
اللہ کی नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे, हर एक कहेगा मैं सच्चा नबी हूँ। और वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में 4 झूठे नबी पैदा हुए। आइए मैं आपको बताती हूँ वो 4 झूठे नबी कौन कौन हैं। सबसे पहले असवद अंसी यमन से ताल्लुक रखता है था। दूसरे नंबर पे मुसैलमा कज्जाब यमामा से ताल्लुक रखता था। उसके बाद सज्जा बिनते हारिस एक औरत, उसने भी दावा किया था नबूवत का। और एक और कौन था, तुलैहा अस्दी। ये दो जो बाद में बताए, इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, मुसलमान हो गए थे। लेकिन सहाबा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में इन चारों ने दावा किया कि हम नबी हैं। कल इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, किसी ने मुझसे कहा था खत्म नबूवत का बयान जरूर करें, अल्लाह उनको खुश रखे, ये उनके उस पे है। तो इंशाल्लाह कल ये चारों के चारों नहीं, चारों के चारों नहीं, एक 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 झूठे नबी का अंजाम सहाबा ने किया। और फिर ये भी बताऊंगी कि हमारे सामने भी एक झूठा है जिसके चाहने वालों का ढेर लगा हुआ है और हुकूमत उनको पूजती है हमारी, अल्लाह अकबर, हुक्मरान उसके उनके आगे झुके रहते हैं। और वो है कादियानी, मिर्जा कादियानी के मानने वालों को अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और हदायत नसीब में नहीं तो दूर दफा दूर करे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ बताऊंगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये अब इंशाल्लाह मंगल पीर की रात पीर की रात इंशाल्लाह जो है 14वीं और 15वीं रात की शबान है। तो हो सके तो जितनी इबादत मुमकिन हो कर लीजिएगा। इस पर लोग कुछ एतराज भी उठाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत कई हदीसों से ये बात साबित है। जितना आसानी से, इस पर ये कोई नहीं है कि इतनी रकात पढ़ो उतनी रकात पढ़ो, जिस इबादत में आपका जिक्र दिल लगता है कर लीजिए। ऐसी इबादत कीजिए कि सुबह फजर की नमाज कज़ा ना हो। और मुख्तलिफ हदीसों से ये बात साबित है। लोग कहते हैं जी ज़ईफ हदीसें हैं। जब ज़ईफ हदीसें ज्यादा हो ना, यानी एक मिसाल पर एक काम पर 4-5 ज़ईफ हदीसें हों, तो वो कवी हो जाती हैं, वो मजबूत हो जाती हैं। तो बस दरख्वास्त है। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस पर बहुत खूबसूरत एक वीडियो भी आई हुई है, तो हो सके तो सुन लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह पाक, हम सबको और हमारे साथ आने वाली नस्लें, क़यामत की सुबह तक आने वाली नस्लें, अल्लाह ताला इन सबको दुनिया और आखिरत की भलाई और बेहतरी अता फरमा दीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए प्यारे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए सबके परवरदिगार, ए अल्लाह तबारक ताला, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। अल्लाह पाक, हम मुसलमान पैदा हुए लेकिन आपकी मान के नहीं चले। अल्लाह पाक, हम शैतान ही की बातों पे लगे रहे। अल्लाह, अब हम ताइब होते हैं, आप हमारी तौबा को कबूल फरमाइए और हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, आप बहुत रहमान हैं, आप बहुत रहीम हैं। आपने अपने 114 खत लिखे और 113 खतों पे आपने यही फरमाया कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह, आपको इस अपनी रहमानियत की और रहम कर और रहीमियत की सिफ्त का या अल्लाह वास्ता, ए अल्लाह पाक, इस वक्त मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, हमास की, हौसियों की, यमन के जो लोग और लिबनान के जो लोग फ़लस्तीनियों की मदद फरमा रहे हैं, उनकी भी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह, फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा दीजिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों पे करम कर दीजिए। ए अल्लाह, उनके खाने का, उनके पीने का बंदोबस्त फरमाइए, उनके लिए
ان کو خوف سے نجات دلائیے، ان کے لیے پناہ گاہیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں، اے اللہ روزے بھی آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے روزے کی افطاری اور سحری کا فکر فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہم سب ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے۔ اے اللہ پاک جیسے آپ نے ہم پر آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے، آسمان کو مسلط ہونے سے روکا ہوا ہے، ہم پر اللہ اور ہماری آنے والی اولادوں پر اور موجودہ اولاد پر، ہماری تمام نسلوں پر یا اللہ شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجئے، ہمیں شیطان سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو اور ہم سب کو دجال سے بچا لیجئے۔ دجال اصغر اتنے پیدا ہو گئے، اللہ ان سب دجال اصغر کی سب کو اللہ تعالیٰ خود نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ کی پناہ میں دی ساری کے ساری نسلیں، جو موجودہ نسل ہے اور جو آنے والی نسلیں ہیں، اے اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی جسم و جان کی، عزت و آبرو کی، دل و دماغ کی، کردار کی، عقیدوں کی، عقائد کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرمائیے، یا اللہ کٹ پتلی اور بد حکمرانوں سے جان چھڑائیے، یا اللہ اپنے یہ بکے ہوئے حکمرانوں سے جان چھڑائیے، یا اللہ نیک حکمران جو آپ کی نظر میں نیک ہے اللہ ان کو ہمارے پر مقرر کر دیجئے۔ اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران ہوں گے، کما تکونون یؤمر علیکم۔ اے اللہ پاک ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اللہ پاک جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب پانی پلانے پہ قتل ہو جاتے تھے، جب باپ کا بدلہ جو ہے دادے کا بدلہ پوتا لیتا تھا، اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس وقت اس جہالت کے دور میں آپ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اے اللہ پاک اب اس دور میں ہمیں کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے، کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا لیڈر عطا فرما دیجئے۔ ہمارے پاکستان کی نیا ڈوبے جا رہی ہے، پاکستان کو بچا لیجئے، پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی اور مہنگائی کو غارت کر دیجئے، پیٹرول کو، بجلی کو سستا کر دیجئے۔ اللہ وہ حکمران جو پاکستان کو بننے نہیں دے رہے، پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں اور پاکستان کے، ان کو غارت فرمائیے اللہ، ان کو دفعہ دور فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو بہترین قائد عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یہود ہنود نصارہ مجوسی صابی غارت فرمائیے ان کو، اے اللہ دشمنان اسلام کو غارت فرمائیے، یا اللہ نیتن یاہو کو، اس کے معاونین کو، اس کی کرنسی کو، اس کی معاشیت کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ اہلیہ عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریہ، انس، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد بہت جلد عطا فرمائیے اللہ، اور خیریت سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں اور بچوں کے لیے، اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں اور بچوں کے لیے، اور جو اللہ وہ بچیاں اور بچے جو کہ نکاح کی حدود میں پہنچ چکے ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہترین زوج اور ساتھی اور ان کے لیے بہترین گھر اور در کا انتظام فرمائیے۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، یا اللہ پاک زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، حضرت سدرہ اور سدرہ کی تمام جتنی بھی بھانجیاں بھتیجیاں ان کے لیے، اور تمام علماء اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کا بندوبست فرمائی۔ یا اللہ پاک تمام علماء اسلام کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، یا اللہ پاک تمام علماء اسلام کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی عمیر کو، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، ان کی بہنوں کو اور ان کے والد محترم کو،
عیشا معظم راشدہ اور شمیم، عادل نرگس باجی شزا نعیم، اور جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو، اور جتنے نام پکارے گئے ان سب کے گھر والوں کو، اور ان سب کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اہل اعظم کو، اہل رفیق کو، مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور بیٹی انم کو اپنا برکت والا گھر نصیب فرمائیے۔ اس دور میں اتنی مہنگائی کے عالم میں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ تمام بے دروں کو، تمام بے گھروں کو، تمام کرائے پہ رہنے والے لوگوں کو اپنا بہترین برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز کو، محمد عمر اور محسن کو اے اللہ پاک بہترین روزگار عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے۔ اللہ ان کا حامی اور ناصر بن جائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کشکول لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ پاک آپ نے فرمایا اپنے قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑک کر نہ بھیجو، اس کی جھولی بھر کے بھیجو۔ اے اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی سنت نہیں ہے کہ سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے اللہ ہم بھی سائل ہیں، ہمیں خالی جھولی نہ بھیجیے گا، ہماری جھولیاں بھر کے بھیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ رمضان مبارک آنے والا ہے، ہمارے ایسے روزے ہمیں رکھوائیے جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس میٹنگ کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو، اس دین کے کام کو قبول فرما لیجئے، منظور فرما لیجئے۔ ہم سب کے لیے یہ مغفرت کا باعث بن جائے، اور ہمارے اپنوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔